مالا، ناول بائے نمرہ احمد، حصہ اول، باب 4۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تم بیمار نہیں ہو، یہاں تک کہ وہ بیماری کو تمہارے چہرے پہ نہ دیکھ لیں، ایک ایسے نقشے کی مانند جو درد کی ہر منزل تک جاتا ہو۔ میرا بیمار دل ایک قید خانہ ہے۔ کیا تم نے کوشش کی؟ جیسے سوالوں کا۔ کیا تم نے کوشش کی خوراک بہتر کرنے کی، اداس نہ رہنے کی، بیمار نہ پڑنے کی؟ ہاں، میں نے کی ہے کوشش، مگر اب بھی بیمار ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آسیب اندیکھے ہوتے ہیں اور شیطان اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ تم نہیں دیکھ سکتے میرے شیطان کے پنجے اور دانت۔ تم نہیں جان سکتے کہ وہ مجھے اندر سے کاٹ کے لہو لہان کر رہے ہیں۔ درد محسوس کرنے کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے سے بیماریاں نہیں چلی جاتی، شفا کے معجزے ایسے ہی عمل میں نہیں آ جاتے۔ ایم رائے، دی فرسٹ اسٹیپ۔ تاریخ تھی 4 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور یہ ان چاروں کی ہوٹل سوئٹ میں ملاقات سے ایک رات پہلے کا وقت تھا۔ جیسے دنیا کی ہر کامیابی اور ناکامی ایک آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے، ویسے ہی اس فریب کے کھیل کا آغاز بھی ایک آئیڈیا سے ہوا تھا، اور یہ آئیڈیا عبد المالک فرید نے پیش کیا تھا۔ باڈی گارڈ؟ ماہر نے لائٹر جیب سے نکالتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ ہوٹل سوئٹ میں رات کی مناسبت سے زرد بتیاں جلی تھیں۔ مالک ایک صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جلد سے جمے سفید بال، بے شکن گرے سوٹ۔ مالک دن ختم ہونے کے باوجود صبح کی طرح فریش اور تیار لگ رہا تھا۔ ہاں، باڈی گارڈ؟ اسے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، اور تمہیں معلومات۔ باڈی گارڈ اپنے مالک کے سب سے قریب ہوتا ہے، صرف وہی اس کے دشمن کو تلاش کر سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ماہر لائٹر لیے کھڑکی کے قریب آیا۔ اس کی سفید شرٹ کے کف بند تھے، البتہ ٹائی ڈھیلی تھی۔ کوٹ ایک طرف اسٹینڈ پر لٹکا تھا۔ کھڑکی کے قریب کنسول ٹیبل پر گلاس جارز میں 2 موم بتیاں رکھی تھیں۔ اس نے لائٹر جلایا اور شعلہ ایک موم بتی کو دکھایا۔ وہ جل اٹھی۔ رات کی مصنوعی روشنیوں میں ایک کا اضافہ ہوا۔ جس لڑکی کو تم 3 ماہ سے تلاش کر رہے تھے، میں نے اسے 2 دن میں ڈھونڈ لیا ہے ماہر۔ مالک اسی سپاٹ لہجے میں بولا اور گھٹنے پر رکھے ٹیب کی اسکرین روشن کی۔ اس کا پورا نام کشمالہ مبین ہے۔ اس کی ماں کا نام حور جہاں ہے، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوسری موم بتی روشن کی۔ وہ مالک کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ ایک ریسٹورانٹ مینیجر ہے۔ ریسٹورانٹ اس کی کلاس فیلو کا ہے، جسے اس نے اس کے ساتھ بنایا تھا۔ وہ یہاں اکیلی رہتی ہے، کسی رشتہ دار کے گھر، اور اس نے توقف کیا۔ اس نے اپنی دوست کو کال کر کے کہا ہے کہ اسے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ ہر چند ہفتے بعد ایک نیا گارڈ رکھتی ہے، کیونکہ پرانا گارڈ جاب چھوڑ جاتا ہے۔ ماہر نے لائٹر بجھایا اور مالک کی طرف مڑا تو اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ یعنی تم نے اس کی کالز ریکارڈ کی ہیں؟ کیا اب ہم ایسے کام کریں گے مالک؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں بہت سی جگہوں سے نکال کے لایا ہوں ماہر، اس جنون سے بھی نکال لوں گا۔ مالک نے ٹیب کی اسکرین پر چہرہ جھکایا اور بات جاری رکھی۔ اس کی ایک بہن بھی ہے، کینیڈا میں رہتی ہے۔ پڑھائی کے بعد اس نے جاب نہیں کی، پریگننٹ ہاؤس وائف ٹائپ۔ وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ لڑکی ہے جس کی تصویر اس البم میں ہے۔ موم بتیاں شعلوں کی حدت سے پگھلتی جا رہی تھیں۔ ان کی موم سے لیونڈر اور موتیے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ماہر، تمہیں یقین ہے یہ لڑکی؟ مالک نے میز پر رکھے البم کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی کچھ جانتی ہے؟ مجھے یقین ہے۔ وہ کنسول ٹیبل سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور لہجہ اٹل تھا۔ حور جہاں کی بیٹی کشمالہ، وہ جانتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بجائے آواز پہ ان دونوں نے چہرہ موڑ کے سامنے دیکھا، جہاں ایک کاؤچ پر بیربل ٹانگیں لمبی کیے موبائل ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ جسٹ آسک ہر نائسلی،
اس نے مسکرا کے سادگی سے حل بتا دیا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اب کہ ماہر بولا تو آواز میں ناگواری تھی۔ کیونکہ میں تم دونوں کو اس غلط کام سے باز رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اینک لگائے موبائل پہ ساتھ ساتھ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی کو داخل کرنے کی بجائے اس سے ڈائریکٹ پوچھ لو، بات ختم۔ مالک نے بس افسوس سے اسے دیکھا اور ماہر اس کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی بھی، وہ دھیرے سے بولا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ نظریں باہر پھیلی شہر کی روشنیوں پہ جمی تھی۔ ماہر فرید کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ ماہر درست کہہ رہا ہے، میں نے اس کی کال سنی ہے بیر، وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ بالفرض ماہر یہ البم لے کر اس لڑکی کے پاس جائے تو وہ کیا کرے گی؟ مالک سمجھانے سے زیادہ ٹوکنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ماہر فرید کو گوگل کرے گی۔ گوگل کبھی کچھ نہیں بھولتا، اور گوگل پہ لکھا ہے کہ ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے۔ تم دونوں ہی سائیکوپیتھ ہو، بیربل بڑبڑاتے ہوئے ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک سائیکوپیتھ آپ کی تصویر والی البم لے کر آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ آپ کا دشمن کون ہے، یا آپ، اس کی آواز دھیمی ہوئی، کچھ جانتی ہیں کسی کے بارے میں؟ مالک نے تھوک نگلا۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم کمرے میں کرب سا پھیل گیا۔ بیربل کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھم گئیں۔ تو کیا وہ اعتبار کرے گی، یا وہ ماہر فرید کو ایک تعاقب کار سمجھ کے خود سے دور رہنے کو کہے گی؟ اجنبیوں کو کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ سوئٹ میں سناٹا چھا گیا۔ موم بتیوں سے اٹھتی خوشبو نے سارے کو معطر کر دیا تھا۔ بیربل نے گہری سانس کھینچ کر یہ خوشبو اندر اتاری اور پھر اپنے خیالات باہر نکالے۔ تم لوگ اس فریب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، اور یہ ہر لیول پہ غلط ہے۔ میرا مقصد اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بیر، وہ باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ باڈی گارڈ اس کی حفاظت کرے گا تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ خود بھی اپنے دشمن کو نہیں جانتی۔ باڈی گارڈ اس کا دشمن ڈھونڈے گا اور پھر اس کی زندگی سے چلا جائے گا۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ ہے۔ پھر بھی یہ غلط ہے، بیربل نے احتجاج کیا۔ ماہر نے باہر پھیلی رات میں جھلملاتی روشنیوں کو دیکھا۔ مجھے ایک چانس لینا ہے، پھر چاہے مجھے ساری عمر اس گلڈ کے ساتھ کیوں نہ رہنا پڑے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں ماہر؟ بیربل نے موبائل جیب میں ڈالا اور پیر زمین پر اتارے۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اسے ڈیمیج کر دیتے ہیں، اگلے ملنے والے شخص کے لیے۔ کبھی نہ کبھی اس لڑکی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور وہ ساری عمر اپنے ڈیمیج ہونے کو ماہر فرید کے نام کے ساتھ جوڑے رکھے گی۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ دیکھو مجھے کون نصیحت کر رہا ہے، وہ آدمی جو کیک بناتا ہے۔ بیربل فرید کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ماہر بے، کیکس خاندانوں کو جوڑتے ہیں، ان کے گرد ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، برتھ ڈے ہو یا شادی ہو یا جنازہ۔ جنازوں پہ کیک نہیں ہوتے بیربل، 5-10 سال میں ہوں گے، دنیا بدل رہی ہے، سب کچھ نارملائز ہو رہا ہے۔ وہ پیر پٹک کے باہر نکل گیا۔ ماہر جانتا تھا کہ اسے باہر نکالنے کا یہی طریقہ تھا، البتہ اس کی باتوں نے مالک پہ اثر کیا تھا۔ اس نے ٹیب کی اسکرین بجھا دی اور سنجیدگی سے کھڑکی میں کھڑے ماہر کو دیکھا۔ شاید بیر درست کہہ رہا ہے، تمہیں انتقام کے اس جنون سے نکل جانا چاہیے۔ تم ساری عمر اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکو گے کہ تم نے کسی لڑکی کا دل دکھایا ہے۔ لڑکیوں کے دل جڑ جاتے ہیں، اس کی فکر مت کرو۔ تم بتاؤ، تمہیں بدلے میں مجھ سے کیا چاہیے؟ بالآخر وہ مالک کی طرف گھوما تو اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، کیونکہ تمہارا ہر کام میں ایک چھپا ہوا ایجنڈا ضرور ہوتا ہے۔ صوفے پر بیٹھا مالک بالآخر مسکرایا۔ میں ایک بزنس مین ہوں ماہر، میں اپنے فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور میرے بغیر تم اس لڑکی کی زندگی میں کسی گارڈ کو داخل نہیں کر سکتے۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بس سنجیدگی سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی ماہر۔ مالک اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ماہر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے قد ایک برابر تھے اور چہرے کے نقوش بھی ملتے تھے، البتہ مالک کے چہرے پہ نرمی تھی اور ماہر کے چہرے پہ شک اور بے اعتباری۔ یعنی تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ تم صرف اپنی بات منوانے کے لیے میری مدد کر رہے ہو؟
ہاں ماہر، مجھے تمہارا یقین نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ماہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے ماہر نے کندھا پیچھے کر کے جھٹک دیا۔ مالک کے چہرے پہ ایک زخمی سا تاثر ابھرا، لیکن وہ اسے دبا گیا۔ ہم یہ سب 2 ماہ تک کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ ملا، اس نے وقفہ دیا، تو تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ ماہر کی آنکھوں میں شک کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ابھری۔ اگر یہ کھیل ناکام ہو گیا تو تم اپنی کمپنی بند کر کے ہولڈنگ میں واپس آ جاؤ گے اور اپنی سیٹ سنبھال لو گے۔ اگر میں ایسا نہ کروں؟ ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور جیسا کہ بیر نے کہا، اس سے بات کرو۔ لیکن ایک حقیقت ہم دونوں جانتے ہیں کہ ماہر فرید پہ کوئی یقین نہیں کیا کرتا۔ ماہر کچھ نہیں کہہ سکا، بس لب بھجے اسے دیکھا گیا۔ پھر اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ مالک مسکرا دیا۔ پھر اس نے ٹیب روشن کیا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز سپاٹ تھی۔ چند لوگ ہیں جن کو ہم خرید کے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ صفورہ کا شوہر ایک پرائیویٹ گارڈز کی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی کسی کو گارڈ یا فلپینو میڈ چاہیے ہو تو وہ مہیا کروا دیتی ہے۔ ہم اس ایجنسی کے مینیجر کو بھی خرید سکتے ہیں یا کسی گارڈ کو بھی۔ ایک نوجوان ہے، سفیان، مالی کے سمپرسی کا شکار ہے۔ اچھا آپشن ہے۔ وہ رکا اور اگلا نام پڑھا۔ ایک صفورہ کا کزن ہے، کیف جمال۔ ایک اس شخص کے شوہر کا بھائی ہے، خالد وزیر۔ کیف جمال، وہ ایک دم بولا۔ میں اس کو ہائر کروں گا۔ مالک نے چونک کر سر اٹھایا۔ مگر اس کی پروفائل میں کچھ بھی متاثر کن نہیں ہے۔ ٹپیکل لوزر، بے روزگار۔ میں قدر پہ یقین رکھتا ہوں۔ قدر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس کو کال کرو، اور ہاں، وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا، اس سے کہنا تم میرے مینیجر ہو۔ مالک کے کان سرخ ہوئے۔ میں تمہارا مینیجر نہیں ہوں ماہر بے۔ کیوں؟ اگر میں ہولڈنگ میں واپس آیا تو ہر کوئی اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے گا۔ میں CEO ہوں گا اور تم میرے ماتحت۔ یہ وہ جگہ ہیں جو میرے باپ نے طے کی تھیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا طنزیہ مسکراہٹ سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے جیسے بہت ضبط کے ساتھ گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، جو تم کہو۔ میں صبح اس لڑکے کو کال کروں گا، لیکن ہم کسی اور کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ہائر کریں گے۔ لیکن مالک کو وہ نوجوان پسند نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ماہر سے ڈیل طے کر رہا تھا، مالک صوفے پر بیٹھا بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا کیف جمال کے بارے میں۔ وہ انہیں دھوکہ دے گا، مالک کو یقین تھا۔ جب ماہر نے کیف جمال کے تمام سوالات کا جواب دے دیا، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے کیوں ہائر کیا تھا، اور کیف جمال خاموشی سے رقم کا پیکٹ اٹھا کے وہاں سے نکل گیا، تو بیربل اپنی جگہ سے اٹھا اور میز پر رکھا آخری انچھوا کافی کپ اٹھا کے ماہر کے پاس آیا۔ وہ دونوں اب کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف سویٹ تھا اور دوسری طرف شیشے سے نظر آتا روشن شہر۔ موم بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں اور لیونڈر اور موتیے کی خوشبو ویسی ہی پھیلی تھی۔ گو کہ ان کی حسے شامہ اب سن ہو چکی تھی۔ تمہاری کافی۔ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ابھی سے گلٹ محسوس کر رہے ہو؟ ماہر آگے کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ تم نے کیف جمال کو سب کچھ سچ سچ کیوں بتا دیا؟ کیا ضروری تھا اسے بتانا کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہر نے اپنا چہرہ بیربل کی طرف موڑا، اور اب کہ وہ مسکرایا تو اس میں تکلیف بھی تھی۔ تم نے کل رات کہا تھا یہ دھوکہ کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب وہ کیف جمال کی اصلیت جان جائے گی اور پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ تم چاہتے ہو اس وقت کیف جمال اسے سچ بتا دے کہ ماہر فرید اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو نوجوان ہم سے پیسے لے کر اپنی کزن اور اس کی دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ سچ کبھی نہیں بولے گا ماہر۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں ولن بنا کے پیش کرے گا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کیکس بناتا ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے ایک چانس لینا ہے۔ مالک سمجھتا ہے تم یہ سب انتقام لینے کے لیے کر رہے ہو، یا شاید اس لا حاصل تلاش کے لیے، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں ماہر، تم یہ اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر پھیلے روشن دان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ بیربل اس کے ساتھ کھڑا
باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ایک دن وہ لڑکی دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ماہر فرید سے کرے گی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ فریب کے اس کھیل کو شروع کر چکا تھا۔ اب ہم 1.5 ماہ بعد مئی کی آخری 2 پہروں میں سے ایک میں واپس چلتے ہیں، جب کشمالہ مبین بیربل فرید سے ملاقات کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ وہ سیاہ ہیلز سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھنے لگی۔ فرش سیاہ اور سفید ٹائل سے مزین تھا، شطرنج کی بساط جیسا۔ وہ اس بساط پر عین لفٹ کے سامنے آ رکی۔ اسی پل لفٹ کے دھاتی دروازے ہس کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اندر کیف کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، لب بھیجے، وہ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ششدر رہ گئی۔ کیف ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگتا تھا، سیاہ جینز پہ سفید شرٹ پہنے، ماتھے پر آگے کو گرتے بال اور بڑی ہوئی شیو۔ لیکن اس کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا، شکوہ، بے اعتباری۔ وہ سفید جاگر سے چلتا اس کے عین سامنے آ رکا۔ وہ لفٹ میں سوار نہیں ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دونوں راہداری میں تنہا تھے، شطرنج کی بساط پر آمنے سامنے۔ میں ماہر فرید سے ملنے آئی تھی، اور تم؟ وہ سکون سے بولی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، مجھے بھی انہوں نے ہی بلایا تھا، لیکن صبح سے آپ کا آف موڈ دیکھ کے میں نے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن ماشاء اللہ انہی لوگوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ملاقات جاری ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ شوقی انداز میں ہر لفظ پہ زور دے کے کہہ رہا تھا۔ باڈی گارڈ ہو، بیبی سٹر نہیں، اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کال کر لیتے۔ آپ یوں کیسے ان لوگوں سے ملنے آ سکتی ہیں جن کو آپ اپنا تعاقب کار سمجھتی ہیں؟ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ مالا کا لہجہ سپاٹ تھا، البتہ وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ کیف نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کے کانوں میں پہنے سیاہ پتھر چمک رہے تھے۔ مطلب؟ وہ مڑ کے لفٹ کا بٹن دبانے لگی۔ آپ صبح سے مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی ہیں۔ تم اتنے اہم نہیں ہو کیف، میری زندگی میں اور بہت سے مسئلے ہیں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اگر تم آ رہے ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں جاؤں؟ وہ گردن اٹھا کے LED اسکرین پہ لفٹ کے فلورز دیکھنے لگی۔ 6، 5، وہ نیچے آ رہی تھی۔ کیا ملا آپ کو ماہر فرید سے مل کے؟ اس کا بھائی ملا تھا۔ اس کا کہنا ہے وہ میرا تعاقب کار نہیں ہے، نہ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس لائٹر نہیں ہوتا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر داخل ہوئی۔ کیف بھی ساتھ ہی اندر آیا۔ دونوں نے اکٹھے بٹن پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہاتھ ٹکرائے تو مالا نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور گردن اس کی طرف سے موڑ لی۔ کیا معلوم ماہر فرید کا بھائی جھوٹ بول رہا ہو؟ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کے لگا کہ ایسے لوگ میرے تعاقب کار نہیں ہو سکتے۔ پھر کشمالہ نے چہرہ موڑ کے کیف کو غور سے دیکھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ دونوں لفٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کی سواری نیچے جا رہی تھی۔ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے۔ ظاہر ہے وہی آپ کا تعاقب کار ہے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا تعاقب کار رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے۔ ایسا آدمی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہی جو میرا بھی دشمن ہے۔ آپ آئندہ ماہر فرید یا اس سے منسلک کسی شخص کے قریب نہیں جائیں گی کیونکہ یہ لوگ خطرناک ہیں۔ میں اپنے لیے فیصلے خود لے سکتی ہوں کیف۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ سن گلاسز سر پر پہنتی باہر نکلی۔ آگے بھی سیاہ سفید مرمری راہداری تھی، لیکن یہ بالائی منزل سے زیادہ روشن تھی کیونکہ لابی کی طرف سے دھوپ آ رہی تھی۔ یعنی اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ سیاہ ہیلز شطرنج کے فرش پر رک گئیں۔ دل بھی ایک دم تھم سا گیا۔ آپ دن کی روشنی میں اپنے تعاقب کار سے ملنے جا سکتی ہیں، یعنی آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ مالا اس کی طرف پشت کیے ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اس لیے میں اس جاب سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کسی نے مالا کے دل کو مٹھی میں دبا کے اتنے زور سے بھینچا کہ اسے لگا اندر ہی اندر خون نکلنے لگا ہے۔ وہ آہستہ سے کیف کی طرف پلٹی۔
وہ اس سے 3-4 گز کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ سائے میں تھا، شیشے کی دیوار سے آتی دھوپ مالا کی پشت پہ تھی۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ بڑی شیو والا نوجوان سفید جاگر سے قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، دکھ، صرف دکھ۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو، مالا کی آواز دھیمی ہوئی۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے اور اب آپ اپنے تعاقب کار سے میٹنگ بھی اکیلے کر سکتی ہیں، براوو۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا شکوہ کرتے ہوئے جتا رہا تھا؟ نہیں، وہ چونکی، وہ سنجیدہ تھی۔ جیسے آپ اعتبار ٹوٹنے پر لوگوں کو خود سے دور کر دیتی ہیں، ویسے ہی میری بھی ایک عادت ہے۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ سفید جاگرز اور سیاہ ہیلز کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اچھی یا بری، یہ میری عادت ہے۔ جب مجھے کوئی خود سے دور کرے تو میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، ورنہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اس نے تردید نہیں کی، بس ایک چہرہ دیکھے گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاب چھوڑ سکتا ہے۔ جاب چھوڑو گے تو کیا کرو گے؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور سر جھکایا، سفید جاگر سے فرش کو مسلا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں کا وہ دکھ انکا ہو گیا تھا۔ اب وہ نارمل تھا۔ میں اپنا بزنس پلان بناؤں گا۔ 15 جولائی کو ایک کمپٹیشن ہے، میں اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ مجھے اپنے بزنس کو منوانے کے لیے اس مقابلے کو جیتنا ہے۔ اور اپنے قرضے کیسے اتارو گے؟ ابا کا ایک پلاٹ کافی عرصے سے بک نہیں رہا تھا، کل اسے بیچ دیا ہے، بیانہ مل گیا ہے۔ اس نے جیب تھپ تھپائی اور مسکرایا۔ یعنی بٹوے میں پیسے پلاٹ کے بیانے کے تھے؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اس کا بٹوا کھولا ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اس کے کندھوں سے ایک دم منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے کیف پر پھر سے اعتبار کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اور تم روز کئی گھنٹے اپنے پلان پہ کام کر رہے تھے، اس کا کیا؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صفورہ کی طرح مجھے لوزر سمجھیں۔ میں نے ڈیسک لینے کے باوجود کام نہیں کیا۔ میں پروکریسٹینیٹ کر رہا تھا کیونکہ آپ کی جاب کی وجہ سے میں تھک جاتا تھا، اس لیے گھر جا کے سو جاتا تھا۔ وہ قدرے ندامت سے بولا، گھر؟ جی، وہ زارا کے والد کا اپارٹمنٹ ہے گلبرگ میں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے۔ خیر، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اف، وہ اس کی بیوی کا اپارٹمنٹ تھا اور وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ سسرال میں رہ رہا ہے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اس سے پوچھ لیتی، وہ اسے صاف صاف بتا دیتا۔ اسے کیف کا بٹوا نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اور اس سے یاد آیا، اس کے پاس کیف کا کی کارڈ تھا، وہ اسے کیسے واپس کرے؟ مالا کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ اگر تم اپنے بزنس کے لیے میری جاب چھوڑ رہے ہو تو مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے معلوم ہے۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی اور سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شطرنج کی بساط پر وہ دونوں تنہا تھے اور کھیل ختم ہو چکا تھا۔ کس نے کس کو شہمات کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا، خود کیف کو بھی نہیں معلوم تھا۔ آپ کا شکریہ کشمالہ بی بی، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا، بس مالا کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا۔ مالا اسے دیکھنے کے لیے پوری گھوم گئی تو دوسری جانب سے آتی دھوپ تیزی سے چہرے پہ پڑی۔ اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے دھوپ میں تپش نہیں تھی، لیکن آنکھوں کو وہ اسی طرح چندھیا گئی۔ وہ وہیں دھوپ میں نہائی سیاہ سفید راہداری میں کھڑی دور جاتے کیف کو دیکھے گئی۔ وہ پینٹ سپلائز خرید کے گھر واپس آئی تو سلیم لان میں کیف کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ کار سے نکلی اور ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ سلیم نے چہرہ اٹھا کے اسی بسوری ہوئی شکل کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیونکہ کیف نوکری چھوڑ کے چلا گیا ہے، ساتھ ہی وہ گردن بھی سہلا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ اپنا سامان لینے آیا تھا، لے کر چلا گیا۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑی رہی، دل ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت کے ساتھ وہ اندر واپس آئی۔ ماں بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ماہی سے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے چہک اٹھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ اچھا یہ جرابیں تو اتار دو، معید بار بار پہنا دیتا ہے، مجھے گرمی ہو رہی ہے۔ مالا سن رہی ہو؟ جی اتارتی ہوں۔ معید نے کچھ کہا تھا ان جرابوں کے بارے میں، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی، سر جھکائے اس نے پائنچے اوپر کیے۔
تنگ سفید جالی دار جرابیں پتہ نہیں کیوں معید ماں کو پہنا دیتا تھا۔ اس نے جرابیں اتاری اور ان کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اگر وہ اہم ہوئیں تو معید خود ہی ان کو دوبارہ پہنا دے گا۔ جرابوں کا ماں کی سرجری سے کیا تعلق؟ وہ صوفے پر بیٹھ کے ہیلز اتارنے لگی۔ ماں موبائل پہ ماہی سے ویڈیو کال کیے گئیں۔ اتنے میں بخت بھی لانڈری والے کپڑے لیے باتھ روم سے نکلیں، پھر ماں کے بیڈ کے ساتھ رکیں، سائڈ ٹیبل پر رکھی جرابیں اٹھائیں اور ٹوکری میں ڈال کے باہر نکل گئیں۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ وہ ماں کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہی ہے۔ کیف اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، وہی کرسی جس پر چند گھنٹے قبل بیٹھا مالک اسے استعفیٰ دینے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ منظر ابھرا۔ میں رات سے پہلے استعفیٰ دے دوں گا، اس نے مالک سے وعدہ کیا تھا۔ استعفیٰ دے کر تم اس لڑکی کی زندگی سے نکل جاؤ گے۔ تم مجھے اپنی زبان دے رہے ہو کیونکہ اس کو تم پہ شک پڑ گیا ہے۔ وہ بری طرح چونکا اور کرسی پر بیٹھے مالک کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ پی ٹی اے میں جب کوئی امپلائی اپنا ایکس کوڈ استعمال کر کے کسی کا ڈیٹا نکلواتا ہے تو اس امپلائی کا کوڈ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہارے اس نمبر کو زیر نظر رکھا ہوا تھا، حال ہی میں تمہارے نمبر کا ڈیٹا نکلوایا گیا ہے۔ اس بات کا کشمالہ سے کیا تعلق؟ جس آفیسر نے ڈیٹا نکالا ہے وہ کشمالہ کا کلاس فیلو تھا، دونوں نے ساتھ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا۔ اور اب؟ مالک مسکرایا۔ تمہاری لڑکی کو معلوم ہے کہ تم اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہو۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب پر رینگ گیا۔ مالا نے اس کو پانی لینے بھیجا اور پیچھے سے اس کا والیٹ کھولا۔ اسمارٹ، لیکن اس سے مالا کو کوئی توجہ ہی تھمانی ہوگی ان نوٹوں کی اور اس اپارٹمنٹ کی۔ وہ عزت سے اس کی زندگی سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہوٹل لابی میں کشمالہ سے مل کے اس نے اپنی طرف سے سارے جھول دور کر دیے تھے، لیکن دل ایک دم خالی ہو گیا۔ وہ مالک کی باتوں میں کیوں آ رہا تھا؟ یہ اس کی زندگی تھی، وہ چاہے تو نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ ایک جھوٹی زندگی تھی، ایک دھوکہ۔ وہ مزید اس لڑکی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اسے اس کی زندگی سے دور جانا تھا۔ مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، محبت میں گرفتار ہوا مرد کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ مبین منزل پر پہنچا تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور آسمان پہ سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ مالا ابھی گھر نہیں آئی تھی، وہ پینٹ سپلائیز لینے گئی تھی۔ کیف نیچے بیسمنٹ کی گیلری تک آیا۔ سلیم اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کیف اسے گھورتے ہوئے آگے آیا اور اس کو گردن کے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہکا بکا سلیم مزاحمت کرتا، وہ اسے گدی سے پکڑے دھکیل کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کیا۔ میری شکایتیں لگاتے رہتے ہو مالا بی بی سے، ہاں؟ اس کے کان کے قریب ہو کے وہ گھرایا۔ گردن ویسے ہی دبوچ رکھی تھی۔ مجھے چھوڑو کیف بھائی، میں نے کچھ نہیں کہا، وہ کراتے ہوئے بولا تو کیف نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا اور گردن سہلاتے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے سے دیکھا۔ اس نے کیف کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کس سے کہا ہے؟ کیف غراتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ وہ معید بھائی آئے تھے اس دن تمہارے کمرے میں۔ کیف رک گیا۔ انہوں نے جا کے اوپر مالا باجی سے کہا کہ کیف کا ٹوتھ برش بھی نہیں ہے یہاں، وہ یہاں نہیں رہتا۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر کچن میں وہ بات کر رہے تھے، میں نے اتنا ہی سنا ہے۔ اف، بلڈی ٹوتھ برش۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کیا کہتے رہے ہو میرے بارے میں؟ کچھ نہیں کہا، ماہی باجی پوچھ رہی تھی اس دن تمہارے بارے میں۔ قسم لے لو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے خود بتایا ہوگا، وہ کینیڈا میں ہوتی ہے، اسے کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سلیم نے گردن سہلاتے ہوئے اسے ناراضی سے دیکھا، جیسے یہ بات بہت بری لگی ہو۔ انہیں 7 سمندر پار رہ کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی۔ اس سے بات کرنا فضول تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گیلری سے اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے سلیم کی آواز سنی، ماہی باجی کو سب کی خیر خبر ہوتی ہے، اچھا؟ اس کے کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں جو اسے اٹھانا تھا۔ ایک نظر اس جگہ کو دیکھ کے وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ مالا کے آنے تک اسے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ ایک آخری دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن لان میں آتے ہی وہ ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ مالا کے کمرے کی دیوار گیر کی کھڑکی کھلی تھی، حبس کی وجہ سے ہوا کے لیے کھول دی گئی تھی۔ اندر حورے جہاں کا بیڈ لگا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی مسکراتی ہوئی ان سے محو گفتگو تھی۔ وہ وہیں رک کے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں پہچانتا تھا، یہ زیاد کی والدہ تھیں۔ وہ حورے جہاں سے کوئی بات پوچھ رہی تھی۔
دفتن کھڑکی پہ نظر پڑی تو اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ بیٹے مجھے جائے نماز تو لا دو۔ آپ سے کہہ رہی ہوں سلیم بیٹا۔ کیف نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اپنی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غالباً حورِ جہاں نے انہیں کہا تھا کہ سلیم سے کہہ دیں جائے نماز لانے کو۔ معید نہ جانے کہاں تھا اور سلیم نیچے اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ کیف نے گہری سانس لی اور گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ معلوم تھا اندر آنے پہ اس کی بے عزتی ہونی ہے، لیکن چلو ایک آخری دفعہ صحیح۔ لاؤنج سے اس نے جائے نماز اٹھائی اور مالا کے کمرے کی طرف آیا۔ دستک دے کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں خواتین کسی بات کے درمیان میں تھیں۔ حورِ جہاں مسکرا رہی تھیں اور نگینہ بیگم جوش سے کہے جا رہی تھیں، بس اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی، آپ مالا کا ہاتھ میرے زیاد کے ہاتھ میں دے دیں۔ میرا بیٹا بہت سلجھا ہوا، بہت نیک اور تابع دار ہے، وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کہہ رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، پھر کھنکار کے آگے آیا اور جائے نماز کے ان کے ساتھ رکھ دی۔ نگینہ بیگم نے پلٹ کے اسے دیکھا اور مسکرائیں۔ شکریہ بیٹے۔ سلیم مصروف تھا اس لیے میں آ گیا، اس نے محتاط لہجے میں کہتے ہوئے حورِ جہاں کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے نگینہ کی بات پہ غور کر رہی تھیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، یا شاید نظر انداز کر گئیں۔ کیف واپس پلٹ گیا، البتہ قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں مالا سے بات کروں گی نگینہ، زیاد جیسے لڑکے تو پھر آنکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ وہ خوش تھیں۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ایک دم اس کے دل پہ کسی نے زور کا گھوسا مارا تھا، اتنے زور کا کہ سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ مالا سے ملنے آیا تھا، ڈھنگ سے خدا حافظ کہنے، لیکن اب وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ بخت بی کو کچن میں دیکھ کے وہ رکا اور دھیمی آواز میں بولا، میں جا رہا ہوں، کل سے کام پہ نہیں آؤں گا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی، مگر کیف باہر نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں واپس آیا تو ریسیپشن پہ رکا۔ وہاں موجود لڑکی اب بدل چکی تھی۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ کا لاک تبدیل کروانے کا کہہ کے وہ اوپر آ گیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کے اس نے بتیاں نہیں جلائیں۔ مغرب کے اترتے ہی اندر اندھیرا بڑھنے لگا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور وضو کر کے اسی اندھیر ماحول میں نماز ادا کی۔ پھر تسبیح ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا، جہاں چند گھنٹے قبل مالک بیٹھا تھا۔ تب سے اب تک وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اندھیرا بڑھتے ہی سڑک پر رواں ٹریفک روشن ہونے لگی۔ اس نے تسبیح کے دانے گرانے کی کوشش کی، لیکن دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا بس خاموشی سے نیچے گزرتے ٹریفک کو دیکھے گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب صبح سے اکٹھے ہوئے سیاہ بادل بالآخر برسنے لگے۔ پانی دھاروں کی صورت میں اپارٹمنٹ بلڈنگ سے ٹکرانے لگا۔ ایسی تیز بوچھاڑ تھی کہ خدا کی پناہ۔ وہ اپنی زارو قطار روتی ہوئی کھڑکی کو دیکھے گیا، بالکل خاموشی سے۔ اسے کچھ دیر ایک ایسے تعلق کے ٹوٹنے کا سوگ منانا تھا جو کبھی بنا ہی نہ تھا، اور پھر اس نے گردن موڑ کے میز پر بکھری چیزوں کو دیکھا۔ پھر اسے اپنے کام میں مصروف ہو جانا تھا۔ آج کی رات سوگ کے نام۔ یہی بارش مبین منزل کی کھڑکیوں پر بھی برس رہی تھی۔ سیاہ سفید لباس والی لڑکی اسٹوڈیو کی کھڑکی میں بیٹھی دیوار سے سر ٹکائے شیشے پر پڑتی پانی کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے جن سے ماہی کی آواز سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی آج نگینہ آنٹی آئی اور انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا۔ مالا کھڑکی کے شیشے پر لڑکتے قطرے دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی قطرہ نیچے گر کے فنا ہو جاتا تو وہ پلکیں اٹھا کے دوسرے قطرے کا تعاقب کرنے لگتی۔ ہاں میں نے سنا تھا، وہ یوں بولی جیسے عام سی بات ہو۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ زیاد مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، یہ جلد یا بدیر ہونا تھا۔ تم زیاد کے لیے ہاں کر دو گی؟ ہاں، کیونکہ وہ ایک قابل انسان ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں نے لیکن نہیں کہا۔ تمہاری بات لیکن کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ نہیں ماہی، مالا نے سینے پر مٹھی رکھی، میرا دل ایسا لگتا ہے جیسے جل رہا ہو، جیسے اندر آگ سی لگ گئی ہو۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے کیف نے کہا ہے کہ وہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مالا، ماہی حد تک رہ گئی، تمہیں کیف پسند ہے؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی بھی وہ شادی شدہ ہے۔ بالکل، کسی شادی شدہ آدمی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے سوائے ارطغرل کے۔ مگر مالا اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔
میں بہت اداس ہوں، مجھے غصہ ہے شاید۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا اور اب وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے خدا حافظ کہے بنا کال کاٹ دی۔ اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ وہ اس اندھیرے میں بیٹھی باہر گرتی بارش دیکھتی رہی، پھر موبائل کی اسکرین روشن کی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے کیف کے نمبر پہ کال ملائی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کہنا تھا، لیکن اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے ساتھ کرسی پر بیٹھے کیف نے بیل بجنے پہ چہرہ جھکا کے موبائل کو دیکھا۔ گرین آئز کالنگ۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ وہ لوگوں کے نام اپنے فون میں ایسے ہی محفوظ کرتا تھا۔ کیف نے گھنٹی بجنے دی، یہاں تک کہ وہ بج بج کے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے پاور کا بٹن دبا کے فون آف کر دیا۔ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک اسی رنگ اور ماڈل کا موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ مسڈ کالز، میسیجز، نوٹیفیکیشنز کی بھرمار تھی۔ یہ اس کا دوسرا فون تھا جو اس کی اصل زندگی تھی۔ جو فون اس نے بند کیا تھا اس میں صرف مالا اور اس کے جڑے لوگوں کے نمبر فیڈ تھے۔ یہ دونوں فون ہر وقت ایک ساتھ اس کے پاس ہوتے تھے۔ ان کے کور بھی ایک جیسے تھے۔ اسے مالا والا فون اب نہیں کھولنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے دور رہنا تھا۔ وہ مزید اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور لاؤنج کے 3 سیٹر پر جا کے لیٹ گیا۔ جوتے ابھی تک پیروں میں تھے۔ وہ جوتے اتار کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا کرتا تھا کیونکہ اسے صفائی پسند تھی، لیکن آج اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ وہ وہیں لیٹا بارش کے شیشے کے سے ٹکرانے کی آوازیں سننے لگا، اور ان کو سنتے سنتے کب سو گیا اسے معلوم نہ ہوا۔ مالا نے اسٹوڈیو کی بتیاں روشن کی تو ایک دم کھڑکی اندھیر نظر آنے لگی۔ باہر کا منظر سیاہ پڑ گیا۔ اب صرف کھڑکی پر قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرانے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اسٹوڈیو کے فرش پر آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر سبز سلک کا رومال لپیٹ کے گردن پہ گرہ لگا رکھی تھی۔ سامنے پینٹ برشز اور نیا سفید پیلٹ رکھا تھا۔ 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ مالا نے سر جھکائے، ٹیوب سے سفید ایکریلک پینٹ پیلٹ پر نکالا، پھر سیاہ ٹیوب اٹھائی۔ اسے آج صرف سفید اور سیاہ کو مکس کرنا تھا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی۔ کیف کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر اوندھا لیٹا تھا۔ ایک بازو نیچے گرا ہوا تھا، جسم گرم اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ بدقت وہ اٹھا اور صوفے کا سہارا لے کے کھڑا ہوا، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا ہے۔ فرش پر آلتی پالتی کیے بیٹھی لڑکی اب سیاہ پینٹ کو سفید پیلٹ پر نکال رہی تھی۔ پھر اس نے راؤنڈ ایج برش اٹھایا اور پینٹس کو مکس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ مغموم مسکراہٹ تھی۔ نہ ہی آرٹ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بدقت کچن تک آیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مگ کافی میکر کے نیچے رکھا اور کیپسول اندر ڈالا، بٹن دبایا اور خود کچن سنک کی طرف آیا۔ اب وہ گردن جھکا کے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا۔ اندر لگی آگ قدرے ٹھنڈی ہوئی۔ آرٹ بنتا ہے درد سے۔ مالا اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، برش کو کنارے سے پکڑے وہ اسے نرمی سے شیشے پر پھیر رہی تھی۔ شفاف شیشے پر سرمئی رنگ کی پہلی اسٹروک نے جلتے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آرٹ بنتا ہے ٹوٹے دل سے۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ کافی مگ اٹھائے لانگ روم میں واپس آیا۔ بڑی میز کے قریب اس نے مگ رکھا اور کپڑا اٹھا کے ایک طرف اچھال دیا۔ کپڑے کے نیچے رکھی شے اس کی منتظر تھی۔ اس کے لیے ذہن کے تخلیقی حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی بہت انہماک سے شیشے پر بارش کے قطرے بنا رہی تھی۔ اس کا ذہن ہر قسم کی آوازوں سے خالی تھا۔ کیف نے پینٹ برش اٹھایا اور سرخ رنگ کی آئل پینٹ کی ڈبی اٹھائی۔ ڈھکن کھولا تو پینٹ کی بو سارے میں پھیلنے لگی۔ اس نے برش اندر ڈبویا اور پھر جھک کے میز پر موجود شے پر برش پھیرنے لگا۔ اس چیز کا رنگ خاکی سے بدل کے سرخ ہونے لگا۔ اس کا ذہن اب ہر قسم کے شور سے خالی تھا۔ صبح وہ اسٹوڈیو میں کھڑی مسکرا کے اپنے پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو اس نے کھڑکی کے شیشوں پر بنائی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے سبحان صاحب کھڑے تحیر سے کھڑکی کے شیشوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ ایلوژن ہے یا یہ واقعی؟ وہ آگے بڑھے اور پینٹ شدہ شیشے کو چھوا۔ وہ خشک تھا،
مالا مسکرا دی۔ کھڑکی کے شیشے پر ایک ایلوژن پینٹ کیا گیا تھا۔ شفاف شیشہ مکمل طور پہ دھندلایا ہوا تھا اور اس پر بڑے چھوٹے پانی کے قطرے تھے۔ ہر قطرے کے اندر باہر کا منظر، یعنی نیچے کا لان اور سامنے والا گھر نظر آ رہے تھے، لیکن الٹے ہو کر۔ باہر کا منظر الٹا کیسے نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی اور شانے اچکا دیے۔ یہ بارش کے قطرے دراصل آنسو ہیں، اور آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کے دکھائے۔ کشمالا، یہ امیزنگ آرٹ ہے، امیزنگ۔ وہ خوشی سے اس کی طرف مڑے۔ کیا آپ یہ ہمارے ریسٹورانٹ کی گلاس وال پر بنا سکتی ہیں؟ گلاس وال کے باہر باغیچہ ہے، اندر سے دیکھنے والوں کو یوں لگے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ امیزنگ۔ میں بنا سکتی ہوں، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا۔ میری امی بیمار ہیں تو میں صرف دن کے 2 گھنٹے کام کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی شرائط بتا رہی تھی۔ اوشن چھوڑنے کے بعد وہ پہلا دن تھا جب مالا کو لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے جینے لگی ہے۔ اس کی زندگی بیکار نہیں تھی، وہ کام کرنے لگی ہے، وہ پھر سے اپنا کیریئر بنا سکتی ہے۔ ماں تندرست ہو رہی تھی اور اب سب کچھ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اس کی یہ خوشی چند گھنٹے کی مہمان رہی، کیونکہ دوپہر میں اسے محسوس ہوا کہ ماں کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ سانس بھی قدرے زور سے لے رہی تھی، جیسے پھیپھڑے زور لگا رہے ہوں۔ اس نے محیط کے کہنے پہ انہیں پیناڈول دے دی۔ خود وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، ماں کے ساتھ ہی سو گئی۔ مغرب کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو فوراً چونک کے سیدھی ہو بیٹھی۔ ماں بھی سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے ماں کے ماتھے کو چھوا۔ وہ اب زیادہ گرم تھا، ایک ریفلیکس سیٹ ہو چکا تھا۔ ادھر ماں کو ذرا سا کچھ ہو، ادھر محیط کو کال کی۔ محیط، ماں کو بخار ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، نیند میں بولا، کتنا بخار ہے؟ مجھے کیا پتا کتنا ہے؟ ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں بتاتے مالا کہ کسی کو بخار ہے، ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا بخار ہے۔ تم تھرمامیٹر لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ شاید ابھی ہسپتال سے آ کے سویا تھا۔ نیچے آیا تو او ٹی اسکربز میں ملبوس تھا۔ سرجنز کو نائٹ سوٹ سے زیادہ یہ اسکربز آرام دہ لگتے ہیں۔ محیط ماں کے سرہانے جھکا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے محسوس کیا۔ 102 بخار، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیناڈول دی تھی؟ ہاں، اس سے کم ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر چڑھ گیا۔ اس نے آنکھیں ملیں اور ماں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کا فربہی سفید ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بار بار پرک کرنے سے ان کے ہاتھوں اور بازوؤں پر نشان اب نیلے جامنی ہوتے جا رہے تھے۔ محیط سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ غنودہ سی نظر آ رہی تھی۔ انہیں کیا ہو رہا تھا؟ کل ٹیسٹ ریزلٹس بھی بہتر تھے، انفیکشن بھی نہیں لگ رہا، سی ایس ایف بھی سیٹل ہو رہا ہے، پھر ماں کو بخار کیوں ہے؟ اور ماں کا تنفس کیوں اکھڑ رہا ہے؟ سوچتے سوچتے اس نے دوسرا ہاتھ ماں کی پنڈلیوں پر پھیرا جو لحاف کے نیچے تھی۔ ایک دم وہ تیزی سے جھٹکا کھا کے اٹھا، زور سے لحاف ہٹایا اور ماں کے پائنچے اونچے کیے۔ ان کی سفید پنڈلیاں برہنہ تھیں۔ مالا، محیط کا سانس رک گیا۔ ماں کی جرابیں کہاں ہیں؟ ماں تنگ ہو رہی تھی تو میں نے اتار دیں۔ کب اتاریں؟ وہ تیزی سے 5 انگلیوں میں ان کی پنڈلیوں کو دبا کے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے۔ محیط نے چہرہ اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مالا، میں نے تمہیں کہا تھا وہ جرابیں نہیں اتارنی۔ تم نے نہیں کہا تھا، اور ماں کو گرمی ہو رہی تھی، مجھے لگا تم پہنا دو گے۔ مالا، اس نے کرا کے ضبط کیا، پھر وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ بس وہاں سے اٹھا، ان کی پنڈلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں آ رہا ہوں، پھولتے سانس سے کہتا وہ باہر بھاگا۔ مالا، میں ماں کو یہ جرابیں پہنا رہا ہوں، دیکھ رہی ہو؟ محیط نے راہداری میں کھوٹی پر لگی چابی کھینچ کے اتاری اور باہر بھاگا۔ پورچ میں کار کھڑی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کار اسٹارٹ کی اور فل ریس دی۔ وہ کس اسپیڈ پہ جا رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ یہ جرابیں نہیں اتارنی، یہ کمپریشن اسٹاکنگز ہیں۔ وہ کار کو بھگاتے ہوئے فارمیسی تک لایا، پھر اندھا دھند اندر داخل ہوا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ خون کو گردش میں رکھتی ہیں۔ آپریشن کے بعد حرکت نہ کرنے سے ماں کی پنڈلیوں میں خون کا کلاٹ بننے کا خدشہ ہے۔ کلیگزین، مجھے کلیگزین چاہیے، ایمرجنسی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا یا وہ چلا رہا تھا، اسے اپنی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صرف فارماسسٹ دکھائی دے رہا تھا جو تیزی سے اسے کچھ انجیکشن تھما رہا تھا۔ کلاٹ ایک چھوٹا سا جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔
ایک دفعہ پنڈلی میں بن جائے تو وہ کسی زہریلے جانور کی طرح آہستہ آہستہ اوپر جسم کی طرف سفر کرتا ہے۔ گھر میں وہ بھاگتے ہوئے داخل ہوا، انجیکشن بنایا اور ماں کے قریب بیٹھا۔ مالا کچھ پوچھ رہی تھی لیکن اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ان کے جسم میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ یہ جمع ہوا لوتھڑا جسم میں 3 جگہوں پہ پھنس سکتا ہے: دل، دماغ اور پھیپھڑے۔ ماں کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے۔ میں ویل چیئر لاتا ہوں، تم ماں کو تیار کرو۔ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا اور پھر سے باہر بھاگا۔ یہ دل میں پھنس جائے تو دل بند ہو جاتا ہے، دماغ میں پھنس جائے تو دماغ مر جاتا ہے، اور پھیپھڑوں میں پھنس جائے تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ تینوں صورتوں میں یہ ایک ننھا سا لوتھڑا انسان کی جان لے سکتا ہے۔ ماں نیم بے ہوش سی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، سفید چادر سر اور کندھوں کے گرد لپٹی تھی، آنکھیں نیموا تھیں۔ معید ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کو ایمبولزم کہتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے یہ جرابیں پہنائی جاتی ہیں۔ وہ سٹی اسکین روم کے باہر کھڑے تھے۔ معید ان کو سٹی کے تختے پر لٹا رہا تھا۔ اسٹاف ڈائی ڈالنے کے لیے ان کے ہاتھ کی وین کو پھر سے پرک کر رہا تھا۔ ایک اور سوئی، ایک اور نشان۔ ایمبولزم ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ انسان کو چند گھنٹوں میں مار دیتا ہے۔ اس لیے مالا ان کی جرابیں نہیں اتارنی۔ معید نے یہ سب اس وقت سوچا تھا، بتایا نہیں تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اسے تفصیل سے ان جرابوں کا مقصد سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں سرد کوریڈور میں باہر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سفید اور سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ میں اتنے سال سے میو ہسپتال میں سرجریز کا حصہ ہوں، معید دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج تک میرے سامنے ان گنت لوگوں کو ایمبولزم ہوا ہے۔ جانتی ہوں ان میں سے کتنے لوگ بچے؟ کتنے؟ معید نے نظریں اس کی طرف موڑی۔ 0۔ وہ بولا تو آواز آہستہ تھی۔ کشمالہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ ایمبولزم سے کوئی نہیں بچتا مالا، مگر میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ وہ 2/3 لوگ بچ جاتے ہیں۔ گوگل کی ہر بات پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حقیقی زندگی میں پیش آتی ہے۔ لوگ ایمبولزم سے نہیں بچتے کیونکہ ایمبولزم کی وقت پہ تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایمبولزم کی پہلی بڑی علامت موت ہے۔ اچانک سے سرجری کے بعد بندہ مر جاتا ہے، بس لوتھڑے کا پتہ ہی مرنے کے بعد چلتا ہے۔ ایسے مت کہو معید۔ اف، میں نے کیوں ماں کی جرابیں اتاری؟ مجھے واقعی یاد نہیں تھا کہ تم نے مجھے کچھ کہا تھا اس کے بارے میں۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھے بھی چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہم ماں سے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں برت سکتے۔ اگلے 3 دن ماں کو ICU میں رکھا گیا۔ CT اسکین کے مطابق کلاٹ ان کے پھیپھڑوں میں جا کے پھنس گیا تھا، لیکن بروقت کلیگزین ملنے سے ان کا خون پتلا ہونا شروع ہوا۔ CT ہر روز نہیں کیا جا سکتا، درمیان میں گیپ دینا ضروری تھا۔ اس لیے چوتھے روز جب CT گیا تو کلاٹ چھوٹا ہوتا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بہتر تھیں۔ سرجن کا کہنا تھا کہ اگر معید بروقت ماں کو کلیگزین کا انجیکشن نہ لگاتا تو یہ کلاٹ پھیپھڑوں میں پھنس کے ان کا سانس روک سکتا تھا۔ جن کے بیٹے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے معید؟ وہ دونوں ماں کے بستر کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ پوچھ رہی تھی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم خود ماں کو مینیج کر رہے ہو کیونکہ تم سرجن ہو، لیکن جن کے گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہوگا وہ کتنا خوار ہوتے ہوں گے ہمارے اس ہیلتھ سسٹم میں۔ تم نے ابھی سرکاری ہسپتال نہیں دیکھے مالا؟ خواری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے ہسپتال شروع ہوتے ہیں۔ ایک واحد ہسپتال جہاں سسٹم بہترین اور مریض اکیلا بھی ہے تو اس کے علاج کا پروٹوکول پورا ہوتا ہے، وہ CMH ہے۔ لیکن انہوں نے بھی عام عوام کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں، لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ معید اس موضوع پہ گھنٹوں بول سکتا تھا، مگر مالا نے اس سے وہی سوال کیا جو وہ بار بار پوچھ رہی تھی، ماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اب سے انشاءاللہ وہ ریکوری کی طرف ہوں گی۔ 1 مئی کو ماں کا ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا اور ڈاکٹر وہرا نے ہمیں 6 ماہ دیے تھے، 1 نومبر تک۔ لیکن دیکھو ہمیں ڈاکٹر واصف مل گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ ماں کو مینجیوما ہے۔ ابھی بائیوپسی کی رپورٹ آنی ہے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹر واصف کی بات درست نکلے گی۔ جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اور یہ ایک فکرہ اس کے ذہن میں پیوست ہو گیا، جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے
اور چہرہ اٹھا کے زیر لب دعا مانگنے لگی، واشف انت الشافی، شفا دے اے شفا دینے والے۔ اس دفعہ جب ماں گھر آئیں تو وہ واقعی صحت کی طرف گامزن تھیں۔ جو اللہ یہاں تک لایا تھا وہی آگے بھی لے جا رہا تھا۔ ماں پہلے سے زیادہ ذہنی طور پہ بیدار ہو چکی تھیں۔ ان کا زخم بھر رہا تھا، خون کا کلاٹ اندر ہی اندر گھل کے غائب ہو چکا تھا، اور سب سے اچھی بات، ماں کے ٹیومر کی بائپسی رپورٹ آ چکی تھی۔ یعنی ان کے آپریشن کے وقت برین سے جو ٹیومر نکلا گیا، اس کے حصے کے 3 مختلف لیبارٹریز کو بھیجے گئے تھے، اور تینوں کی بائپسی رپورٹ ایک جیسی تھی، گریڈ 1 مینجیوما، سب سے زیادہ بے ضرر مینجیوما۔ سرجن نے سرجری کے دوران ٹیومر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ برین میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ان جگہوں سے چپکا ہوا تھا جو جسم کے اعضاء کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کو کاٹا جاتا تو جسم مفلوج ہو جاتا۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچا ہوا ٹیومر تھا کہ اگر وہ برین میں رہتا بھی تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کو دوبارہ تکلیف دہ بننے میں 20 سے 25 سال لگنے تھے۔ کہاں وہ ڈاکٹر وہرا کی 6 ماہ کی ٹائم لائن سے لڑ رہے تھے، اور کہاں 20 سے 25 سال کی امید ان کے لیے آب حیات تھی۔ اگلے 2 ہفتے تک ماں اتنی بہتر ہو گئیں کہ اب وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگی تھیں۔ رمضان کب شروع ہوا، مالا کب لاہور واپس آئی، انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ عید ان کی بیماری میں آئی اور گزر گئی۔ مالا کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ زیاد نے اس کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ بھی خاموش رہی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ وہ اپریل میں لاہور واپس آئی تھی، لیکن ماں کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی تھیں۔ انہیں بہت کچھ یاد نہ تھا۔ ایک دن جب وہ ان کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، ماں اس سے پوچھنے لگی، اذا کی شادی ہو گئی؟ جی ماں، میں اسی کے لیے تو لاہور آئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہیں یاد؟ وہ حیران تھی۔ وہ ہر دفعہ اس سوال کے جواب میں کہتی تھی کہ ماں، آپ کے برین پہ ٹیومر کا اتنا پریشر تھا کہ وہ یادداشت کے حصے کو متاثر کر رہا تھا۔ لیکن اس دفعہ برش چلاتے ہوئے وہ جل کے بولی، کیونکہ ان دنوں آپ ٹن مدہوش ہوتی تھیں، کہہ کے زبان دبا لی۔ لیکن خلاف توقع حورِ جہاں بیگم زور سے ہنس دیں، ایک چپت پیچھے بیٹھی مالا کے گھٹنے پر لگائی۔ پرے بدتمیز، ماں کو ایسے کہتے ہیں؟ وہ برا مان کے بھی ہنسے جا رہی تھیں۔ مالا نے نرمی سے ان کے سیاہ سفید بالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، پھر اپنا چہرہ پیچھے سے ان کے کندھے پر رکھا۔ ماں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایک دم وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے ہفتوں کی بے بسی، خوف اور امید، سب آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اب صرف ایک لڑکی تھی جو اپنی ماں کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ میری بیٹی، ماں جو پہلے ہنس رہی تھیں، وہ اس کا سر اپنے ساتھ لگائے خود بھی رونے لگی تھی۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے اگلے جہاں جانے سے ڈرتی تھی۔ آنسو ان کی بوڑھی آنکھوں سے نکل کے جھریوں زدہ چہرے پر نیچے بہنے لگے۔ ان کے چہرے کا ٹیڑھا پن ٹیومر کے نکلتے ہی درست ہو گیا تھا، جیسے استری کر دیا گیا ہو۔ مالا نے ماں کو اس بیماری میں دوسری دفعہ روتے دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ تب جب آپریشن کے بعد بڑے ماموں اسلام آباد سے ملنے آئے اور کچھ دن یہیں رہے۔ ان کو دیکھتے ہی ماں نے پہلی دفعہ کہا، بھائی جان، مجھے درد ہو رہا ہے، اور وہ سن رہ گئی۔ ماں کو درد بھی ہو رہا تھا؟ بس میری ماں بچ جائے کی دعائیں کرتے کرتے یاد ہی نہ رہا تھا کہ ماں کو بھی درد ہو سکتا ہے۔ دوسری دفعہ وہ اب روئی تھیں مالا کے سامنے۔ مجھ تو لڑکا ہے ماں، کچھ نہ کچھ کر لے گا، میرا تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں، میں کیا کرتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا؟ وہ ان کے کندھے سے سر ٹکائے روئے جا رہی تھی۔ آنسو ان کے کندھے پر رکھے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ اس لمحے تھا جب ماں نے آنسو پوچھے اور چہرہ اٹھایا، اس کا ماتھا چوما، اور انہیں جیسے یاد آیا، کچھ دن پہلے نگینہ میرے پاس آئی تھی۔ مالا فوراً سے پیچھے ہوئی اور برش اٹھا لیا۔ گیلے چہرے کے ساتھ وہ ان کے بالوں میں برش پھیرنے لگی تاکہ پیچھے ہو جائے اور وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ وہ زیاد کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی مالا۔ مالا کے ہاتھ اوپر سے نیچے چلتے رہے۔ اسے اسٹوڈیو کی کھڑکی یاد آئی جو آنسوؤں سے بھری تھی۔ اسے کیف یاد آیا جو اس دن غائب تھا۔ دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو کال نہیں کی تھی۔ تم سوچنا اس بارے میں بیٹے، زیاد اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، برسر روزگار ہے۔ وہ اب دھیرے دھیرے زیاد کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ رہی تھی۔ میں سوچوں گی ماں،
وہ بولی تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ کیا وہ زیاد کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی یا کسی وجہ سے وہ اس موضوع کو ٹال رہی تھی؟ کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا اور اسے اس کے مکمل ہونے کا انتظار تھا۔